آج میں اور حامد رضا صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں سے، کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا جبر و تشدد ایک قانون اور آئینی امینڈمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ایم این ایز سارے اس وقت جو ہے نا چھپے ہوئے اس ڈر سے کہ اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے گھروں کی چادر چاردیواری کی جو ہے نا بے توقیر ہو رہی ہے، اور ان کی فیملیز کو جو ہے نا یرغمال بنایا جا رہا ہے، ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے لیے قانون بنانا ہے، آئین بنانا ہے، ملک کے لیے پالیسی بنانے ہیں، ہم اپنے تحفظ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ہماری اگر اسمبلی میں بات ہو تو بات کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت عملاً ملک میں مارشل لا ہے، عملاً برائے نام ایک کیبنٹ بیٹھی ہے جو کہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ سے بیٹھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی گدی ہے، ان کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مطلب جب آپ خواتین کی اتنی بے توقیری کریں گے، ڈس ریسپیکٹ کریں گے، بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا آپ اس کی ساتھ ظلم اور جبر کرو گے، تو یہ کون سا قانون ہوگا؟ مجھے تو یہ شیم ڈیموکریسی ہے، مجھے تو اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہم جیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہم عوام کی کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، ہماری آواز کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا جو ہے نا مجھے بیکار لگ رہا ہے۔ میں انتہائی ڈس اپوائنٹ ہوں اس پارلیمنٹ سے، مجھے اس وقت جمہوریت پہ بہت بڑا افسوس ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب کچھ جبر اور ظلم جو ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم کھڑے ہوں گے اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے مولانا صاحب کے ساتھ، ہماری جو آج کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں تو لیٹ پہنچا، ہمارے باقی لیڈرشپ ادھر شامل تھی، تو مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، بات کریں گے کہ ان کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی۔ ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہم کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ہم تب تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہو اور ان کی کوئی ڈائریکٹ انسٹرکشن نہ ہو۔ جب وہ جو انسٹرکشن دیں گے ہم ان کے ساتھ سارا سچویشن رکھیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو بنی ہے اس کی بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے جو یہاں پارلیمنٹیرین جو یہاں ممبران ہیں اسمبلی کی، ان کو پروٹیکشن دے گی، وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ ابھی تک جتنے ہمارے ایم ایل ایز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، انتہائی افسوس کا ہے۔ یہ معاملہ مولانا کے سامنے بھی رکھیں گے؟ آپ کے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور آئینی ترمیم سے پہلے وہ یہ میک شور کرنے کی کوشش کریں حکومتی رابطوں کے نتیجے میں کہ یہ سب نہ ہو، یا جو آپ کے گرفتار ایم این ایز ہیں جن کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان کو فوری رہا کیا جائے؟ بالکل، مولانا صاحب سے بھی ٹیک اپ کریں گے، اور کل ہم نے احتجاج رکھا ہے پورے ملک میں۔ میں اپنے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ کل جمعے کے بعد تمام قوم لکھ لے اس جبر اور پستائیت کے خلاف، اس ڈاکہ زنی کے خلاف، اس خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف، عمران خان جو اس وقت ناحق جیل میں ہے اس کے خلاف۔ میں اپنے تمام عوام سے، صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لائر کمیونٹی، ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ سب کل نکلے اور اپنی آواز اٹھائے۔ اچھا ہوا کہ ہمارے جو تحریک کی لیڈر ہیں وہ بھی پہنچے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، جگدیش صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم مینگر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی بات کی ہے، جو ان کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اس کے سینیٹر کو اغوا کیا گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے،
علامہ صاحب بھی تشریف لائے، وہ بھی بات کر لیں گے، اور حامد رضا صاحب بھی بات کر لیں گے. یہ ہم اپنی جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ حامد صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ وہ بھی اس احتجاج میں بھرپور شریک ہوگی. حامد صاحب.